السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ سورۃ المائدہ ہماری جاری ہے۔ 23 آیات ہو گئی، یعنی 23 اور 24 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلھا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا جب تک وہ ہیں، فیہا اس میں، فاذھب پس تو جا، انت تو و ربک اور تیرا رب، فقاتلا پس تم دونوں لڑو، انا ہاہنا بے شک ہم یہاں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں۔ قالا کہا، ربی اے رب، انی بے شک میں، لا املک نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی مگر اپنا، واخی اور اپنے بھائی کا، فافرق پس تو جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و اور بین القوم الفاسقین درمیان قوم نافرمان کے۔ قالا کہا، فإنہا پس بے شک وہ، محرمت حرام کی گئی ان پر، 40 سنہ 40 سال، یتیہون وہ سرگرداں پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا تأس پس نہ تو غم کھا، علی القوم الفاسقین قوم نافرمان پر، واتلو علیہم اور تلاوت کر ان پر، نبأ ابنی آدم خبر 2 بیٹوں کی آدم کے، آدم علیہ السلام کے، بالحق حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما پس قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی۔ قالا کہا، لاقتلنک البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھ کو، قالا کہا، انما بے شک، تقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین پرہیزگاروں سے۔
اب جب انہوں نے کہا تھا کہ آؤ جا کے لڑو پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہی جو بیت المقدس ہے جہاں آج کل سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اسی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا نا، پاک مقدس زمین میں 2 دفعہ ان سے چھینا گیا، اللہ نے 2 دفعہ انہیں دوبارہ غلبہ دیا، اب تیسرا موقع اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے غزہ والوں کو، تو پھر قبضے میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے موسیٰ ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ نکلیں گے نہیں ہم نے نہیں اس میں داخل ہونا، جب 2 آدمی انہوں نے کہا کہ دیکھو دروازے کے راستے داخل ہو جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو تم ہو جاؤ گے فتح یاب ہو جاؤ گے، کہنے لگے موسیٰ ہم نے تو اس میں داخل نہیں ہونا، استغفر اللہ، اتنے دھڑلے سے کہتے تو اور تیرا رب جا کے لڑو، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اگر فتح ہو جائے گی تو آ جائیں گے نہیں تو نہیں۔ کہا رب بے شک نہیں میں اختیار رکھتا مگر صرف اپنا اور اپنے بھائی کا، یعنی یہاں بس موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم باز آنے والی نہیں، ماننے والی نہیں ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ صرف مجھے اپنے اور اپنے بھائی کا یعنی ہارون علیہ السلام کا اختیار ہے، بس اب تو ہمارے اور قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، یعنی بس ہو گیا اب ہماری۔ کہا بے شک وہ حرام کی کہ ان پر 40 سال، یعنی 40 سال تک وہ دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو سکے، جب وہ نسل ساری ختم ہو گئی اگلی نسل پھر وہاں داخل ہو، تو سرگرداں پھرتے رہے زمین میں، نہ تو غم کا قوم نافرمان پر، یعنی نبی کہہ تو دیتے تھے لیکن بعد میں انہیں غم بھی ہوتا تھا نا قوم کی ناکامی کا، تو کہا ان پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی بات بتاؤ انہیں، قابیل اور حابیل علیہ السلام کی۔ اچھا اس میں سے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ قتل کس نے کیا تھا، تو قابیل قاف سے ہے نا، تو قابیل نے قتل کیا تھا، یہ یاد رکھنا۔ تو کہا کہ ان پر خبر بتاؤ کہ جب دونوں نے قربانی کی، ہوا یہ تھا کہ ایک یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو جو پہلا لڑکا ہوتا تھا اس کے اگلے جڑوے بہن کے ساتھ شادی ہوتی تھی، یعنی اکٹھے نہیں ہوتی تھی جڑواں کی۔ اب قابیل نے کہا جو میں نے اپنی والی سے پیدا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اسی کے ساتھ شادی کرنی، میں نے حابیل والی سے نہیں کرنی، تو اس میں دونوں میں لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا پھر قربانی کر لیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ مان لیں گے، تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی، اس نے کی بھی ذرا ہلکی قسم کی تھی، ویسے ہی قابیل نے اس کے دل میں حسد و بغض تو تھا ہی، وہ چاہتا تھا کہ میری قبول ہو جائے، لیکن کی بھی ہلکی، اور لیکن نیت بھی اس کی درست نہیں تھی، تو کہا جب اس قبول ہو گئی حضرت حابیل کی، تو کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قبول کرتا ہے، یعنی میرے اندر ایک تھا جذبہ، تو میری قبول کر لی گئی، تو اب وہ اور غصے میں آ گیا قابیل، کہنے لگا میں تو تجھے ضرور قتل کروں گا، اور پھر حابیل نے جواب دیا اللہ تو پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، یعنی میرا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب باقی جو واقعہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہاں تک یہ بھی انشاءاللہ۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ دخان ہماری جاری ہے، اور 34 آیات آج ہم نے 34 آج پڑھنی ہے، 33 ہو گئی، یعنی 34 نمبر آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ البتہ کہتے ہیں، بے شک یہ سب کر لیں، بے شک یہ سب، لیقولون البتہ کہتے ہیں، ان ہی نہیں ہے یہ، الا مگر، موتتنا الاولی ہمارا مرنا پہلی مرتبہ، وما نحن اور نہیں ہم، بمنشرین دوبارہ اٹھائے جانے والے، فاتو پس لے آؤ، بآبائنا ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، اہم خیرن کیا وہ بہتر ہیں، ام قوم تبع یا قوم تبع، والذین اور وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو، انہم کانوا مجرمین بے شک وہ تھے مجرم۔
وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لائبین، کھیل کی باتیں، وما خلقناہما، اور نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، میقاتہم اجمعین، ان کا وقت ہے سب کا، وقت ہے سب کا، یوم لا یغنی، جس دن نہ کام آئے گا، مولاً عن مولاً، دوست دوست سے، دوست دوست کے، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا ہے، ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت کوہڑ کا، طعام الاسیم، کھانا ہے گناہ گاروں کا، کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کغلی الحمیم، جوش مارنا کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پس گھسیٹو اس کو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ الی سواء الجحیم، راستے کی طرف جہنم کے، ثم صبوا، پھر بہاؤ، فوق راسی، اوپر سے اس کے سر کے، من عذاب الحمیم، عذاب کھولتے ہوئے پانی کا، ذوق، چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو زبردست عزت والا ہے، ان ھذا، بے شک یہ ہے، ما کنتم، جو تم تھے، بھی، جس میں، تمترون، شک کرتے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار
فی مقام امین، جگہ میں ہوں گے امن والی، فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنائے جائیں، وہ پہنیں گے من سندس، باریک ریشم کے، استبرق اور موٹے ریشم کے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، بحور عین، حوروں سے موٹی آنکھوں والی، یا دونا فیہا، وہ مانگیں گے اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر پھل امن سے، لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، موت الا الموتۃ الاولی، مگر موت پہلی ہی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بچا لے گا ان کو عذاب الجحیم، عذاب سے دوزخ کے، فضلا من ربک، فضل ہے تیرے رب کا، اللہم انی اسألک فضلک العظیم، فضل ہے تیرے رب کا، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتا رہنا چاہیے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے بڑی، فإنما یسرناہ بلسانک، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس کو، بلسانک، تیری زبان کے ساتھ، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، فارتقب، پس تو انتظار کر، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا تو پہلا ہی مرنے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب آخرت پر یقین پختہ ہو جائے نا تو پھر خود بخود ہی انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر یہ واقعی صحیح ہے نا کہ دوبارہ اٹھائے جانا، تمہارے باپ دادا اتنے عرصے سے چلے گئے، انہیں دوبارہ لے آؤ۔ اگلے اپاروں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور تمہارے باپ دادا سب کو اٹھنے کا ایک ہی دن ہے، آگے پیچھے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب ان سے پوچھو کیا قوم طبع بہتر ہے یا وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ قوم طبع سے جو سبا کا ملک ہے نا، اس کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا طبع کہتے تھے، جیسے مصر والوں کو فرعون کہتے تھے، اور حبشہ والے کو شاہ حبشہ جو ہے نجاشی کہلاتا تھا، ہر بادشاہ، اس طرح یہ طبع بھی ان کا لقب تھا بادشاہ کا۔ تو کہا بتائیں یہ قوم سبا، وہ جو ہم نے ملکہ سبا کا واقعہ پڑھا ہے کہ کس طرح ان کے پاس ہریالی تھی، باغ تھے بہت زیادہ پھلوں والے، لیکن بعد میں ان کی نافرمانی سے انہی باغوں کو پیلی اور جاؤ سے بدل دیا تھا۔ تو کہا بتاؤ قوم طبع بہتر ہے یہ جو ان سے پہلے قوم عاد ثمود، کون بہتر ہے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ اصل میں اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو کہ ان کو ہم نے ہلاک اس لیے کیا کہ وہ قوم مجرم تھی، اگر تم نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کر کے جرم کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔
ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کی باتیں نہیں بنایا، یعنی بیکار نہیں آسمان زمین بنایا، تمہاری لیے مسخر کی ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نعمتوں کا تمہیں حساب بھی دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ نعیم، اس دن تم ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، اور نہیں ہم نے پیدا کیا ان کو مگر حق کے ساتھ، یعنی اس کا کوئی مقصد ہے زمین آسمان کو بنانے کا، بیکار نہیں بنا دیا۔ وہ آتا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں جو اللہ کے لیے راتوں کو گزارتے ہیں جب کھڑے، اور راتوں کو ان کے پہلو جو ہیں خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ زمین آسمان کی نشانی میں غور کر کے پکار اٹھتے ہیں کہ ما خلقتا ھذا باطلا، کہ سبحانہ کا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا فائدہ ہے، جو انسان کے لیے بیکار ہے وہ جانوروں کے لیے ہے، تو اس طرح کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن سب کے جمع ہونے کا ایک ہی وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، یعنی جو یہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ رحم کر کے توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر کے چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جس پہ رحم نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انہیں کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت ملے گا، کانٹے دار ہے، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، نہ یہ بھوک کے کام آئے گا نہ موٹا کرے گا، کچھ بھی کام نہیں سوائے اس کے کہ بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس کے مارے تڑپیں گے، تو جب بھوک سے تڑپیں گے تو تھوڑ کا درخت آ جائے گا، کھاؤ، اسی سے پیٹ بھرنا ہے۔ جب پانی مانگیں گے تو زخموں کا دون اور پیپ یہ چیز دی جائے گی، جس کو نگل بھی نہیں سکیں گے لیکن کوشش کریں گے گھونٹ گھونٹ کرنے کی۔ استغفر اللہ۔ یہ کھانا گناہ گاروں کا ہے۔ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی مارتا ہے، پانی تو پتلا ہوتا ہے نا، تو تانبا تو پھر استغفر اللہ کیا کیفیت ہوگی اس کو، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف ہمیں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو جائے نا کہ میں نے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، ایک ایک حرکت کا دینا ہے، ایک ایک لمحے کا دینا ہے، تو پھر تو انسان کی زندگی درست ہو سکتی ہے، ورنہ جب بے فکر ہم جس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں نا، اصل میں ہمیں سچی بات ہے جو نقش اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ہمیں اس پہ پڑھ تو رہے ہیں ہم سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ خدا نہ سا سوچیں یہ حالت ہو تو کیا ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ پھر پکڑو اور جہنم کے راہ گھسیٹ کے لیے جاؤ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسے گھسیٹا جائے گا جو اوندے منہ یہاں چلتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چلتا بلکہ ٹیڑھے راستے پہ چلا جاتا ہے، اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس کے اوپر سے کھولتا پانی بہاؤ۔ استغفر اللہ، یعنی پہلے اندر کھول رہے ہیں پھر اوپر سے استغفر۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر لوہے کے تھوڑے مارے جائیں گے انہیں ساتھ، اوپر سے کہا جائے گا چکھو اب یہ سارا۔ اب وہ کہے پکار اٹھے گا یا اللہ تو ہی زبردست عزت والا ہے، یعنی کوئی ہم پہ رحم ہو جائے۔ بے شک یہ ہے جو تم شک کرتے تھے، یعنی اب تمہیں پتہ چل گیا، سامنے آ گیا، بہتر تھا کہ تم یہیں پہ دیکھ لیتے کھلی آنکھوں سے، لیکن تم نے نہیں دیکھا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہاں تم کہتے ہو نا یہ پڑھ رہے ہو سارا کچھ لیکن یقین نہیں آتا، وہاں تمہیں یقین آ جائے گا۔ اب چونکہ یہ ایسی پریشان کر دینے والا ہے نقشہ سارا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ساتھ ہی خوشخبریاں سناتا ہے کہ کہیں انسان مایوس نہ ہو جائے۔ اگر توبہ کر لگے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ تمہارا منتظر ہے کہ تم آؤ اللہ کی طرف۔ یہاں تو ہم جس کے پاس جانا چاہتے ہیں ہمیں کتنی کی دیر اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا منتظر ہے کہ آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے شاہکار کو میں آگ میں ڈالوں۔ تو پرہیزگار جو امن والی جگہ پہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، اس میں باریک موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی آپس میں دل میں کوئی بغض کی نہ کچھ نہیں ہوگا، کسی کا درجہ بہت بلند ہوگا، کسی کا نیچے ہوگا، کوئی کسی کے دل میں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت والوں کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیں گے تو ان کے سینوں کو کینوں اور نفرت سے بالکل پاک اور صاف کر دیں گے، اس لیے انہیں کسی پہ نہیں ہوگا کہ وہ دیکھو جی اونچے درجے پہ ہم یہاں ہیں، بلکہ جنت کا آخری کونا جسے ملے گا، جو آخری بندہ جہنم سے نکال کے لایا جائے گا، اسے اتنی بڑی جنت ملے گی کہ یعنی کونا اس کا کہ کل کائنات کے برابر، زمین آسمان کے برابر ہوگی وہ، تو سوچ رہے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ پھر ہم ان کا موٹی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کر دیں گے، وہ اس میں ہر قسم کا پھل امن سے
پھل کھانا چاہیں گے جھک کے خود کے آگے آ جائیں گے، خوشے اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا کہیں۔ ویسے خود دام بھی چکر لگا رہے ہوں گے لیکن ان کو اٹھ کر کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ جس پرندے کا گوشت چاہیں گے ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت مگر پہلی موت، یعنی جو یہاں دنیا سے ایک دفعہ چلے گئے، یہاں کا وقت پورا کر کے اب آگے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت میں موت نہیں ہے۔ جب میں نے بتایا تھا مینڈی کی شکل میں لا کے قیامت کے دن ذبح کر دی جائے گی، اہل جنت کے سامنے بھی اہل جہنم کے سامنے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا، یعنی اہل عرب کو بھیجا تھا تو عربی زبان میں بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم عرب میں تھے تو یہ کیسی زبان آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی تاکہ کوئی حجت دلیل رہے نہ، لیکن جنہوں نے اعتراض کرنا انہیں کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے ہی رہنا ہے۔ تو فرد تقیب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حالانکہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، اگر پھر بھی یہ نہیں نہ نصیحت پکڑتے بس پھر تم انتظار کرو کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ وہ بھی انتظار کریں، وہ یہ انتظار کریں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو بس دین باقی رہے گا ہی نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کریں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب اللہ نے زندگی میں مہلت دی ہے نا تو حق کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے۔ دیکھیں جب انسان فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہلے اس کی آنکھیں بند کرو، کیونکہ اس وقت وہ پیچھا کاری ہوتی ہیں آنکھیں، جس کا اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آنکھیں اس کی بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سے پہلے جب وہاں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی تو ہم یہاں آنکھیں کھولیں، یہاں ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ سارا کچھ پڑھنے کے باوجود سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ اتنا کچھ حالات سامنے آ رہے ہیں، سب کچھ ہیں لیکن ہم ڈیٹ کے ڈیٹی ہیں۔ سما کست قلوبکم، سخت ہو گئے تمہارے دن بعد ازار کے اس کے بعد، یعنی ہم دنیا میں خوشیاں منا کے وقتی طور پہ کرتے کیا ہیں جس میں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری کل ایک ویڈیو آئی تھی، اور میں نے آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، بڑی پردے دار خواتین جب دلہن باندھتی ہیں تو پردہ کہاں جاتا ہے؟ اس وقت ماں باپ بھائی کوئی نہیں ہوتا غیرت والا کہ اٹھ کے اس کو پردہ ہی کرا دے، خود سجا بنا کے بٹھا دیتے ہیں، اور نہ صرف اس کو بٹھاتے ہیں، خود بھی مائیں پیچھے سج بن کے میاں کے ساتھ جا رہی ہیں، نکل رہی ہیں جی۔ وہ پتہ نہیں انہیں اپنا کیا ان کے ذہن میں رہ گیا کہ شاید ہماری شادی میں جو کمی رہ گئی تھی اب ہماری پوری ہو جائے، وہ ہم سارے جو گناہ رہ گئے تھے وہ اب یہاں کما لیں۔ کتنا یعنی اتنی پردے دار بچیوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس وقت کوئی نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا اوپر آ رہے نہیں آ رہا، توجہ بھی دلاؤ کہ پردہ کر لو۔ یہ اور اس وقت تھوڑی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں دلہن بننا ہے تو سب کے لیے شو پیس بن جانا ہے؟ اس وقت شو پیس ہوتی ہے دلہن۔ کتنی ویسے یعنی اللہ کے حکم سے نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کی حفاظت میں دے رہے ہیں تو اپنی حفاظت سب ختم کر رہی ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نگرانی میں دے رہے ہیں اسے اپنے خاوند کے کہ اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی، تو محفوظ ہونے سے پہلے ساری عزت اس نے اپنی ضائع کر دی، عزت کیا محفوظ ہوگی؟ کوشش کریں پلیز، ابھی بھی آپ کے گھروں میں ظاہر ہے جنہوں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، نہ وقتی خوشیوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کیا کریں۔ یہ اللہ کے تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دنیا کھیل تماشا نہیں بنایا، دنیا تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو تم نے یوں ہی سمجھ لیا کہ آزمائے نہیں جاؤ گے، کھیل تماشا، اور یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے جانا کدھر تھا؟ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہی راستہ ہے میرا اور آپ کا جو اللہ نے بتا دیا، اس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، ساری ان کے ساتھ چیزیں پیش آئی ہیں، بیویاں والے تھے، اولاد والے تھے، شادیاں کی ہیں، موات ہوئی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، غزوات ہوئی ہیں، فتح ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، ہر بات دکھا دی کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے، اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دے کہ تم دیکھو تمہیں یقین نہیں ہے تو تم کہتے ہو کہ ہمارے باجداد کو لے کے آ جاؤ، تو تم یہ بتاؤ جو پہلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو چلی گئی نا یہاں سے۔ ہم نے انہیں کیوں ہلاک کیا؟ کہ مجرم تھے۔ تم نے کیوں سمجھ لیا کہ دنیا تم بیکار آئے ہو؟ اللہ نے تمہیں جو یہاں بھیجا نا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت سجا دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا یہ سب دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ان نعمتوں سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے،
لیکن اس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا کے لیے نہیں، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں بھیجا گیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی، یعنی پہلے اللہ نے موت لکھی ہے، وقت مقرر کر دیا کہ جو اس کو بھیجنا ہے اس نے مرنا بھی ہے، اور جو درمیانی وقفہ ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، جنت کماتے ہو یا دوزخ کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ چلو جناز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شادیوں پہ جا کے نا بالکل ہی پتہ نہیں کیا ہے، اموات میں بھی اب تو موت کے وقت بھی کچھ نہیں، اللہ بہتر جانے، نہ خوشی غمی ہماری دین کے مطابق نہیں ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں کوئی تو پہلا قطرہ بنے گا نا، لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو پہلا قطرہ کوئی بھی نیکی کا نہیں بنے گا، کوئی بھی نہیں بنے گا اگر لوگوں سے ڈرتے رہیں۔ لوگ وقتی طور پہ باتیں بنا لیں گے، کیا ہوگا؟ بنا لیں باتیں، انبیاء کے ساتھ اتنی باتیں بنائی گئی، تو ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم تھوڑی سی کوشش تو کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی جدوجہد اللہ کے دین کے لیے کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل عظیم سے ہمیں نوازے اور جنت فردوس میں داخل کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔